بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جب مکہ میں یہ خبر عام ہوئی تو اس شام شہر میں کوہرام بپا تھا کہ مکہ کا وجیہ و دانا صاحب فہم و فراست اور رحم دل سپوت اب دنیا میں نہیں رہے۔ بدخواہ کی آغوش نے ہاشم کے صاحب زادے کو سمیٹ لیا۔ وہ جوان رانا نوشہ عبداللہ لحد میں آسودہ خواب ہو گیا۔ عبداللہ بن عبد المطلب کا کل ترکہ تھا 5 اونٹ، بکریوں کا ایک ریوڑ اور ایک حبشی کنیز جن کا نام برکہ تھا۔ جب عبداللہ نے اپنی عروس آمنہ کے ساتھ اپنی جنت بسائی تو اس خوبصورت گھرانے کی خدمت پر مامور برکہ تھی۔ برکہ جن کا آبائی وطن حبشہ تھا، نام برکہ بنت ثعلبہ بن عمرو بن حسن بن مالک بن سلمہ بن عمرو بن نعمان اور کنیت ایمن۔ انہیں کم عمری میں مکہ کی غلام منڈی عبداللہ نے مول لیا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عبد المطلب اور آمنہ بنت وہب کی شادی کے بعد یہ اس گھرانے کی خدمت پر مامور تھیں۔ حضرت عبداللہ شادی کے فوراً بعد ہی شام کے تجارتی سفر پر روانہ ہو گئے تھے، پر آپ کی زندگی نے وفا نہ کی اور واپسی کے سفر میں یثرب میں بیمار ہو گئے۔ یوں دیار غیر میں آسودہ خاک ہوئے۔ اس دلدوز گھڑی میں برکہ ہی تھیں جنہیں نے بی بی آمنہ کی دلداری اور دیکھ بھال کی۔ یہ برکہ کی بلند بختی تھی کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہد سے لحد تک ان کے ساتھ رہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں جلوہ افروز ہوئے تو برکہ وہ پہلی خاتون تھیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی گود میں لیا۔ اس وقت برکہ کی عمر 13 سال تھی اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش و پرداخت پر مامور تھیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بی بی حلیمہ سعدیہ کے پاس مستقل مکہ واپس آ گئے تو آپ کی دیکھ ریکھ کی پوری ذمہ داری برکہ کے سپرد تھی۔ وہی کھلاتی پلاتی نہلاتی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کھیلتی۔ جب بی بی آمنہ بنت وہب نے مدینہ سے واپسی کے سفر میں ابوا کے مقام پر دائی اجل کو لبیک کہا تو اس لکوتک بیاباں میں اس 6 سالہ یتیم کے سر پر شفقت کا ہاتھ دھرے گم سم دادا اور ممتا بھرا دل رکھنے والی انا کے علاوہ تیسرا اور کوئی نہ تھا۔ بی بی آمنہ کے وصال کے بعد ایمن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سایہ بن گئیں۔ یہ فضیلت صرف ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش باسعادت سے لے کر وصال پر ملال تک ان کے ساتھ رہیں۔ آپ حضور اکرم کی دیکھ بھال میں اس شدت سے مصروف تھیں کہ اس فریضے کو پوری جان فشانی سے نبھانے کی خاطر آپ نے شادی بھی نہیں کی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہوا تو آپ نے برکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو آزاد کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش تھی کہ اب برکہ بھی شادی کر لیں اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے اصرار پر آپ کی شادی حارث بن خزرج کے خاندان میں عبید بن زید سے ہوئی، پر ان کی عمر نے وفا نہ کی۔ ان سے ایک اولاد حضرت ایمن ہوئے۔ انہی کے سبب برکہ کی کنیت ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہا پڑی۔ میاں کے انتقال کے بعد وہ اپنے بیٹے کے ساتھ دوبارہ مکہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر تشریف لے آئیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبوت کے منصب پر فائز ہوئے تو برکہ اسلام قبول کرنے والی دوسری عورت تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دلی خواہش تھی کہ ایمن کی دوبارہ شادی ہو، سو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ جس کو یہ بات خوش کرے کہ وہ ایک جنتی بی بی سے شادی کرے، اس سے چاہیے کہ وہ ایمن سے نکاح کرے، اور اس تقریب و محبت کی بنا پر حضرت زید بن حارثہ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آزاد کردہ غلام اور چہیتے صحابی تھے، انہوں نے اپنا نام پیش کر دیا، جبکہ دونوں کی عمروں میں بہت فرق تھا۔ حضرت زید بن حارثہ سے ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی دوسری اولاد اسامہ بن زید جو نامور صحابی رسول اور جری اور کم عمر سپہ سالار تھے پیدا ہوئے۔ حضرت اسامہ بن زید کو محبوب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کہا جاتا ہے۔ ایمن اور حضرت زید بن حارثہ کا 20 برس کا ساتھ رہا۔ اس دوران حضرت زید نے مزید نکاح بھی کیے مگر باقی بیویوں کو طلاق دے دی اور پھر جنگ موطا میں حضرت زید بن حارثہ کی شہادت تک
ایمن ہی ان کی واحد بیوی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت احترام کرتے تھے اور لوگوں سے آپ کا تعارف بحیثیت میری ماں کے بعد ماں کے طور پر کراتے اور ان کے گھر کو اپنا گھرانہ شمار کرتے۔ ایمن نے جب مدینہ منورہ ہجرت کی تو اسی سفر دشوار میں ان کے ساتھ ایک معجزہ پیش آیا۔ ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزے سے تھیں اور گرمی اور پانی کی عدم دستیابی کے سبب جب جاں بلب ہوئی تو آسمان سے ایک ڈول نازل ہوا جس کا رسی کا دوسرا سرا نظر نہ آتا تھا۔ اس ڈول میں دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا پانی تھا۔ آپ نے اسی پانی روزہ افطار کیا اور دل بھر کر پانی پیا اور بچے ہوئے پانی کو اپنے جسم پر بہا دیا۔ ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ اس کے بعد انہیں گرمی اور پیاس نے کبھی نہیں ستایا اور وہ گرم ترین دنوں میں بھی آرام سے روزہ رکھا کرتی اور کعبہ کا طواف کرتی۔ مدینہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ ان کے گھر تشریف لے جایا کرتے تھے اور احوال کے استفسار پر کہ اے میری ماں آپ کیسی ہیں؟ ایمن کا جواب ہوتا کہ جب تک اسلام کے حالات اچھے ہیں میں اچھی ہوں۔ اللہ اللہ کیا زہد و تقوی اور کیا استقامت کہ ضعیفی کا عالم مگر زبان شکوہ شکایت سے ناشنا۔ طبقات ابن سعد کے مطابق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو 2 بار جنت کی بشارت دی۔ ایمن پر ہر غزوہ میں حصہ لیتی رہیں۔ وہ غزوات میں پانی پلانے اور زخمیوں کی تیمارداری کی خدمت انجام دیتی۔ غزوہ احد میں جب بھگدڑ مچی تو وہ تلوار سونت کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب رہیں اور بھاگتے ہوئے مجاہدین کو آر دلا کر واپس میدان جنگ کی طرف پلٹایا۔ غزوہ حنین میں آپ نے اپنے دونوں بیٹوں کے ساتھ شرکت کی اور اس غزوہ میں حضرت ایمن شہید ہوئے۔ ایمن نے اپنے تمام پیاروں میاں دونوں بیٹے یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی تک کا صدمہ سہا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد وہ بالکل خاموش رہنے لگی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی مزاج پرسی دلداری کے لیے برابر آپ کے گھر جایا کرتے تھے۔ ایک ملاقات پر جب وہ گریاں کنا تھیں تو حضرت ابوبکر صدیق نے انہیں تسلی دی اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس بہترین چیز موجود ہے۔ ایمن نے کہا میں اس حقیقت سے آگاہ ہوں مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کی وجہ سے اب وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا ہے اور یہ غم بہت بڑا صدمہ ہے۔ یہ سن کر دونوں صحابہ کرام بھی رونے لگے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر بہت دلگیر تھیں۔ کسی نے سبب پوچھا تو کہا کہ عمر کے جانے سے اسلام کمزور ہو گیا ہے۔ آپ نے طویل عمر پائی تقریباً 100 برس اور آپ کا انتقال حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابتدائی دور میں ہوا۔ حضرت عمر فاروق کی شہادت کے فقط 20 دن کے بعد ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا اور آپ جنت البقیع میں مدفون ہیں۔